منجمد ہونے کا باعث اور بچہ بننے کا باعث ہے۔ انہیں علم تھا کہ جنین پہلے مرحلے میں نامکمل اور پھر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ انہیں علم تھا کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ کیا اللہ اس سادہ فہم علم کو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیان کرتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سادہ فہم علم نہ تو اس وقت درست تھا اور نہ اب۔ محمد کے بعد کے عرب طبیب۔ آئیے محمد کے دور کے بعد کے دو مشہور ترین طبیبوں کی مثال لیتے ہیں، یقیناً جو قرآن پر اثر انداز تو نہیں ہوتے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک عرب کے تمام تر لوگوں میں ارسطو، بقراط اور گیلن کے مشہور ترین علم جنین کے مراحل کے بارے میں نظریات جاری رہے۔ اگر علقہ کا مطلب جونک جیسی کوئی چیز ہو جیسا کہ دور حاضر کے ایک مسلمان شبیر علی دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر قرآن کے دور کے طبیبوں کا تو کوئی مقام نہ ہوا جو یہ دعویٰ کرتے تھے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یونانی طبیبوں کے افکار و نظریات تو قرآنی تعلیمات بیان کرتے تھے، اور قرآنی تعلیمات تو ان طبیبوں کے نظریات کو اجاگر کرتی تھیں۔ انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ آئیے اب ہم ابن سینا کا ذکر کرتے ہیں، یا ابو سینا، جن کے خیال میں انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ مرد کا منویہ عمل کے لیے مواد فراہم کرتا ہے، عورت کا مادہ حیض کے خون کا پہلا جز ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن سینا نے عورت کے مادہ منویہ کو وہ مقام دیا ہے جو کہ ارسطو نے اس کے حیض کے خون کو دیا ہے۔ یورپ کے ترقی یافتہ عہد کے عہد ساز ماہرین سے پہلے ابن سینا جیسی شخصیت کی معاشی اور فنی قابلیت سے انکار کرنا بہت ہی مشکل بات ہے۔ آئیے اب ہم ابن خیمہ جوزیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نے قرآن کی آیات اور یونانی طب کی باہمی موافقت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ غالباً یہ کچھ واضح تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن بقراط ارغوانی ہے اور قرآن گہرا سبز ہے اور حدیث ارغوانی ہے اور تنقید سرخ ہے۔ اس کے اپنے افکار نیلگوں سرخ ہیں۔ دیکھیے یہ عمل کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ اس کے مطابق بقراط کتاب الجنہ کے 3 باب میں یوں بیان کرتا ہے کہ یعنی الجنہ میں مادہ منویہ ایک جھلی میں پایا جاتا ہے اور ماں کے حیض کے خون میں مل کر نشوونما پاتا ہے۔ ایسی کچھ جھلیاں تو ابتدا میں بنتی ہیں، پھر کچھ دوسرے اور تیسرے ماہ کے دوران تشکیل پاتی ہیں۔ بقراط کی سلائیڈ میں ہم ماں کے رحم میں حیض کے خون کے اترنے والی بات کا مشاہدہ تو کر ہی چکے ہیں۔ خدا کہتا ہے جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ تمہیں ماں کے رحم میں تخلیق کرتا ہے۔ یکے بعد دیگرے مرحلہ وار 3 تاریکیوں میں، یہ قرآن کی سورہ 39 آیت 6 میں ہے۔ پھر ابن خیمہ جوزیہ اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان جھلیوں کی اپنی اپنی تاریکی ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ نے ان جھلیوں کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے ان تاریکیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اکثر نقاد تو اس امر پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ ان سے پیٹ کی تاریکی، رحم کی تاریکی اور آنول نال کی تاریکی مراد ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ بقراط کہتا ہے کہ بچے کا منہ فوری طور پر کھلتا ہے، پھر اس کے بعد میں گوشت سے ناک اور کان بنتے ہیں، پھر کان کھلتے ہیں اور آنکھیں بھی جو نہایت شفاف مایہ سے بھری ہوتی ہیں۔ محمد کہا کرتے تھے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے میرا چہرہ بنایا ہے اور مکمل کیا اور میری سماعت کھولی اور پھر بصارت دی۔ آئیے پھر بقراط کو دیکھتے ہیں۔ بقراط کا بھی اس کے متعلق یہی کہنا ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ ابن خیمہ تو بقراط کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ماں کا خون ناف کے ارد گرد ہی اترتا ہے۔ وہ تو ایسا بھی کر سکتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے محمد کے زمانے کے لوگ یونانی طب سے بخوبی واقف تھے۔ البتہ حاضرین، ہمارے لیے جس معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ تو بس یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی طب یونانی کی تصحیح نہیں کی۔ اس طرح ابن خیمہ کا دعویٰ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ تم یونانی اسے بالکل غلط سمجھتے ہو۔ علقہ کا صحیح ترجمہ کوئی چمٹنے والی چیز یا کوئی جونک نما چیز ہے۔ دوسری طرف ابن خیمہ نے جو قرآن اور یونانی طب میں موافقت بیان کی ہے وہ موافقت سراسر غلط ہے۔ اس سلسلے میں 1200 عیسوی میں کیا گیا بداوی کا تبصرہ ہی قابل اعتماد ہے۔ یہاں ہمارے پاس قرآن اور بداوی کے دونوں کے بیانات موجود ہیں۔ وہ علقہ کو جمے ہوئے خون کا ٹکڑا کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔
میں نے اسے انڈر لائن کیا ہے، یہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت ہے کہ یہ جمے ہوئے خون کا ٹکڑا ہے۔ قرآن کے حوالے سے وہ اسے آگے چل کر گوشت کا ٹکڑا ہی قرار دیتا ہے، جس گوشت کے ٹکڑے کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے، اور گوشت کا ایسا ٹکڑا جو چبایا بھی جا سکے۔ جو میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جنین کا مختلف مراحل میں گزرتے ہوئے نشو نما پانا ایک جدید ترین نظریہ ہے۔ قرآن ان مراحل کی عکاسی کرتے کرتے اس جدید ترین علم جنین کی پیش بینی کرتا ہے۔ ہم پہلے مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ارسطو، بقراط، ہندوستانی اطباء اور گیلن سب کے سب نے جنین کے ارتقائی مراحل کے متعلق قرآن سے 1000 سال قبل بحث کی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی ان مختلف مراحل کا ذکر ہوتا رہا، جو کہ قرآن اور یونانی طبیبوں نے کہا۔ یہ تذکرہ ابن سینا، ابن خیمہ کی تعلیمات میں بھی جاری رہا۔ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ وہی علم ہے جو گیلن اور اس سے پہلے آنے والوں نے پیش کیا۔ ہڈیوں کی ساخت کے حوالے سے یہ بات اہم ہے، اور یہ بالکل واضح ہے جو ڈاکٹر مور اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ عضلات کچی یا نرم ہڈی کے تشکیل پانے سے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے اور اس کے بعد پھر اس کے ارد گرد عضلات بننا شروع ہو جائیں۔ یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں علقہ کا مطلب لوتھڑا ہی ہے، اور وہ قریش جنہوں نے محمد سے اس کے بارے میں سنا، وہ اس کو حیض کے خون کا لوتھڑا ہی سمجھے، کیونکہ افزائش نسل کے لیے یہی عورت کا حصہ ہوتا ہے۔ یوں ہم یہ نتیجہ عکس کر سکتے ہیں کہ ان تمام تر سالوں کے دوران ان میں جنین کے متعلق قرآنی آیات، جن میں کہا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق منی کے قطرے سے ہوتی ہے اور بعد میں لوتھڑا بن جاتا ہے، یہ آیات پہلی صدی ہجری کی سائنسی تحقیقات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ یہی نزول قرآن کا دور ہے۔ لیکن جب اس کا 20ویں صدی کی سائنس سے موازنہ کیا جائے تو بقراط غلط ہے، اور ارسطو غلط ہے، گیلن غلط ہے، اور قرآن بھی غلطی پر ہے۔ یہ سب کے سب غلط ہی ہیں۔ آئیے اب چاندنی کے بارے میں کچھ اظہار کرتے ہیں۔ کیا قرآن میں یہ بیان ہے کہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے؟ کیا یہی بات پہلے عام فہم تھی؟ سورہ نوح میں سورہ 71 آیت 15 تا 16 میں بیان ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں ایک کے بعد ایک، اور چاند کو روشن بنایا ان کے درمیان، اور سورج کو ایک چراغ بنایا۔ چاند کو عربی میں نور کہا گیا ہے، اور سورج کو کہا سراج۔ بعض مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن نے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کے لیے مختلف اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج روشنی کا مرکز ہے اور چاند صرف روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ شبیر علی نے اپنی کتاب قرآن میں سائنس میں اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ویڈیو میں واضح الفاظ میں کہا، قرآن خدا کا کلام ہے، جسے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ روشنی جو ہم تک چاند کے ذریعے سے پہنچتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ جواب دینے والا کہے گا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے، لیکن آج سائنسی عروج سے یہ راز کھلا ہے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی، یہ تو سورج کی روشنی ہوتی ہے جو منعکس ہوتی ہے۔ اور یہاں میں ایک سوال پوچھوں گا کہ اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ سورہ الفرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں بیان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ستاروں کی جھرمٹ بنائے ہے، ان کے درمیان ایک چراغ اور چاند جو کہ روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ عربی زبان میں چاند کے لیے لفظ ہے قمر، اور اس کی روشنی کے لیے منیر جو کہ لی ہوئی روشنی ہے، یا نور جو کہ منعکس ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ چاند کی روشنی منعکس ہوئی روشنی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن میں یہی بات 1400 سال پہلے کہی گئی۔ وہ کچھ دیر رکے گا، ہو سکتا ہے فی الفور جواب نہ دیں، اور وہ کہیں گا شاید یہ حسن اتفاق ہے۔ میں ان کے ساتھ بحث نہیں کرتا۔
वीडियो के आखिर में हमने डॉक्टर नाइक को ये कहते हुए सुना, अरबी जुबान में चांद के लिए लफ्ज कमर है और जो इसकी रोशनी है उसे मुनीर कहा गया है। इसका मतलब है ली गई रोशनी या वो नूर जो मुनक्किस करदा हो। ये मत भूलिएगा उन्होंने क्या कहा, मुनीर यानी ली गई रोशनी और नूर मुनक्किस करदा रोशनी। यहाँ सिर्फ ये दावा नहीं किया गया कि बयान साइंसी हकीकतों से मुताबिकत रखता है, बल्कि यहाँ तो इसके मौजज़ाना होने का भी दावा किया गया है। गो कि इन हकायक से हाल ही में पर्दा उठाकर इन्हें तस्लीम किया गया है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि चांद अपनी रोशनी खारिज नहीं करता, सिर्फ सूरज से रोशनी मुनक्किस करता है। लेकिन ये बात तो मोहम्मद से तकरीबन 1000 साल पहले भी आश्कार थी। अरस्तू ने तो 360 कबल मसीह में ही चांद पर जमीन का साया पड़ने ही से जान लिया था कि जमीन गोल है। इसने जमीन का साया चांद पर पड़ने की बात इसलिए की कि इसे पता था कि चांद की रोशनी तो मुनक्किस करदा है। अगर आप लोग इसी पर मुसर रहें कि ये साइंसी उलूम का एक मोजज़ा है, तो फिर हमें खुद से इतना सवाल पूछना होगा, क्या कुरानी अल्फाज इस दावे की तायद करते हैं? सबसे पहले हम सिराज पर गौर व फिक्र करते हैं। सूरह नूर जो कि पहले पढ़ी गई है, सूरतुल फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में जो इससे मुराद ली गई है वो सूरज की निशानदही करती है। सूरह नबा सूरह नंबर 78 आयत नंबर 13 में सिराजुन वजहुन का मतलब है चमकता दमकता चराग, जो फिर सूरज की निशानदही करता है। हुरूफ नूर और मुनीर एक ही अरबी मुज़दर से लिए गए हैं। लफ्ज मुनीर कुरान में तकरीबन 6 मरतबा आया है, 4 दफा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 83, सूरह हज सूरह 22 आयत नंबर 8, सूरह लुकमान सूरह 31 आयत 20, सूरह फतह सूरह 35 आयत 35। ये इस्तिलाह किताबुल मुनीर से है, जिसका यूसुफ अली तर्जुमा करते हैं रोशन ख्याली की किताब, जबकि पिक्चर इसे रोशनी देने वाली पाकीज़ा किताब का नाम देता है। ये इस किताब के लिए एक वाज़ेह इशारा है जो इल्म की रोशनी बिखेरती है। यहां मुनक्किस होने का जिक्र ही नहीं। नूर सूरह 71 आयत 76, सूरह यूनुस सूरह 10 आयत 5 में बयान है अल्लाह ने रोशनी बनाई और चांद रोशनी है। यूं हमें मालूम होता है कि कुरान चांद को रोशनी तो कहता है, मगर वो ये नहीं कहता कि रोशनी मुनक्किस होती है। इसके अलावा दूसरी आयत में कुरान कहता है कि अल्लाह नूर है या रोशनी। सूरतुल नूर सूरह 24 आयत 35 कुरान के बेहतरीन हवालों में से एक में कहा गया है अल्लाह रोशनी है, आसमानों और जमीन का नूर। उसकी रोशनी की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक हो और उसमें चिराग रखा हुआ हो, जो चिराग एक शीशे में बंद हो और शीशा वो जिसके इर्द गिर्द चमकदार सितारे हों। चुनाचे पता चला कि लफ्ज नूर चांद और अल्लाह दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्या हम कह सकते हैं कि अल्लाह मुनक्किस करदा रोशनी मुहैया करता है? मैं नहीं समझता। लेकिन अगर कोई इस बात पर मुसिर रहे कि चांद के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज नूर यानी मुनक्किस करदा रोशनी है, तो हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि अल्लाह भी नूर है। इसका मतलब है आसमानों और जमीन का नूर। तो फिर इस रोशनी का असल मरकज क्या है? क्या वो मंबा सिराज है? इसके मुतालिक सोचें, अगर अल्लाह मुनक्किस करदा रोशनी है तो सिराज कौन और क्या है? कुरान ही हमें बताता है कि सिराज क्या है। हो सकता है आपको सदमा पहुंचे। सूरह अल अहज़ाब सूरह 33 आयत 45 तक 46 में लिखा है कि ए पैगंबर, यकीनन हमने तुम्हें गवाह बनाकर भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, एक चिराग की तरह रोशनी फैलाने वाला। और यहां मोहम्मद रोशनी फैलाने वाला चिराग है, यानी अरबी जुबान में है सिराजुन मुनीरुन। लासानियात और हैवानियात के हवाले से यही बहस का इख्तिताम है। जुबान के एतबार से सिराज और उसकी सिर्फ चांद दोनों एक ही चमकने वाली चीज के लिए इस्तेमाल हुई है, यानी मोहम्मद की शख्सियत के लिए। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मुनीर का मतलब चमकने वाली चीज हरगिज नहीं है, और ये मतलब किसी और आयत में नहीं। अगर मोहम्मद के दौर के लोग ये समझते थे कि चांद चमकता है तो वो ठीक थे, जैसा कि मूसा के दौर के लोग ये समझते थे कि सूरज बरतर रोशनी देता है और चांद कमतर, और वो ठीक ही कहते थे। लेकिन अगर आप लोग इस बात पर बाजिद हों कि अरबी के अल्फाज नूर और मुनीर मुनक्किस करदा रोशनी के माने में है, तो फिर कुरान में इसका मतलब है कि मोहम्मद सूरज की मानिंद और अल्लाह चांद की मानिंद। क्या डॉक्टर नाइक ये कहना चाहते हैं कि मोहम्मद रोशनी का मरकज है और अल्लाह उससे रोशनी मुनक्किस करता है? ये बेतुके साइंसी दावे किस बुनियाद पर किए गए हैं? कोई भी मुसलमान इसकी तायद नहीं करेगा अगर वो कुरान सोच समझ कर पढ़ता है। आज शाम इस मुजाकरे में इस मौजू पर दयानतदाराना बहस करना बहुत मुश्किल लग रही है, बल्कि नामुमकिन है। अब हम कुरान और पानी के दौरे अमल को देखते हैं।
کچھ مسلمان مصنفین کا دعویٰ ہے کہ قرآن نے سائنس کی تحقیقاتی ترقی سے بھی پہلے پانی کے دور عمل کو بیان کیا ہے۔ پانی کا دور عمل اصل میں ہے کیا؟ آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں، آپ 4 مراحل دیکھیں گے۔ پہلا مرحلہ بخارات کا ہے، پانی سمندر اور زمین سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ بادلوں کا بننا ہے۔ تیسرا مرحلہ بارش کا برسنا ہے۔ چوتھا مرحلہ بارش کا پودوں کی نشو و نما کا باعث بننا ہے۔ یہ بات تو معقول لگتی ہے، ہر کوئی دوسرے، تیسرے اور چوتھے مرحلے سے واقفیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو دیہاتی لوگ بھی جانتے ہیں کہ پہلے بادل آتے ہیں، پھر بارش برستی ہے اور پھر پھول اگتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم ان بخارات کو دیکھ تو سکتے نہیں کیونکہ مشکل ہے، قرآن میں پہلے مرحلے کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہے۔ آئیے اب ہم بائبل میں ایک نبی کا ذکر دیکھتے ہیں جن کا ذکر ہے 700 قبل از مسیح میں، نبی آموس، اور وہ لکھتا ہے کہ وہی ہے جس نے روشن ستاروں کے جھرمٹ بنائے اور جو رات کی تاریکی کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات کی تاریکی میں بدل دیتا ہے، اور پھر وہ سمندر کے پانی کو بلا بھیجتا ہے، پہلا مرحلہ، اور پانی کو زمین کی تہہ پر انڈیلتا ہے، تیسرا مرحلہ۔ آقا یہوہ جس کا نام ہے۔ ایک اور نبی جو ہے ایوب نبی، باب 36 تا 27 آیت، جو ہجری سن سے 1000 سال پہلے گزرا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے خدا کتنا عظیم ہے، ہمارے عقل و شعور سے بالا تر، اس کی ہستی کا ادراک ناممکن ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ پانی کے قطروں کو اوپر اٹھاتا ہے جو بارش کی شکل اختیار کرتے ہیں جیسا کہ تیسرے مرحلے میں، پھر بادلوں کا ذکر ہے دوسرے مرحلے میں، پھر وہ اپنے اندر موجود پانی کو نیچے انڈیلتے ہیں، پھر انسانوں پر بارش ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ پہلا مرحلہ، مشکل ترین پہلا مرحلہ بائبل میں قرآن سے 1000 سال پہلے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب قرآن میں پہاڑوں کا تذکرہ دیکھیں۔ قرآن کی 1 درجن سے بھی زیادہ آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے مضبوط اور ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہے۔ کچھ آیات میں پہاڑوں کو مومنوں کے لیے نعمت خداوندی قرار دیا گیا ہے اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس کی مثال سورہ لقمان سورہ 31 اور آیت 10 تا 11 میں پہاڑوں کو 5 انتباہوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، اور اس آیت میں ہے کہ اس نے آسمان بغیر کسی سہارے کے بنائے جو کہ تم دیکھ سکتے ہو، اور زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں یہ حرکت نہ دے۔ آئیے سورۃ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 31 میں 7 اعداد میں سے ایک انتباہ کو پڑھتے ہیں جس میں ہے، اور ہم نے زمین پر مضبوط پہاڑ قائم کیے ہیں تاکہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں۔ سورہ نحل 15-16 میں بیان ہے کہ اس نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تم کو لے کر ہل نہ جائے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر مومنوں اور کافروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ کام اللہ نے کیا ہے، یعنی اس نے خود ہی نصب کیے ہیں، ان کی وجہ سے زمین لرزے گی نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا سمجھیں۔ اگلی آیات میں تو اور ہی تصویر بیان کی گئی ہے۔ سورۃ النبا سورہ 78 آیت 6 تا 7، کیا ہم نے زمین کو وسعت نہیں دی اور اس میں میخوں کی طرح پہاڑوں کو نہیں گاڑا؟ الجبال اوتادا، جیسے کسی خیمے کو نصب کرنے کے لیے کھوٹیاں گاڑی جاتی ہیں۔ پھر اس سے بھی بہتر انداز میں سورۃ الغاشیہ سورت نمبر 88 آیت نمبر 17 تا 19 میں کہا گیا ہے، کیا کافر اس کو نہیں دیکھتے ہیں؟ الجبال، وہ کس طرح کسی خیمے کی کھوٹی کی طرح گاڑے گئے ہیں۔ یوں دراصل لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ پہاڑ خیمے کی کھوٹی کی طرح گاڑے گئے ہیں، یہی کھوٹیاں خیمے کو قائم رکھتی ہیں۔ اسی طرح یہ نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے کہ یہی کھوٹیاں زمین کو لرزنے سے بچاتی ہیں۔ پہاڑوں کے لیے جو لفظ رواسیہ ہے، اس سے ایک تیسری صورت سامنے آتی ہے۔ یہ لفظ دراصل عربی زبان کے مصدر اوسا سے عکس کردہ ہے۔ یہی مصدر عربی زبان میں لنگر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لنگر ڈالنا یا لنگر انداز ہونا، جیسے کہ جہاز کی حرکت کو روکنے کے لیے لنگر ڈالتے ہیں،
इसी तरह जल्जलों को रोकने के लिए पहाड़ों को नस्ब किया है। इन वजाहतों से पता चलता है कि मोहम्मद के पैरोकार यही समझते थे कि जैसे पहाड़ खैमे की खूंटियों की तरह जमीन में गाड़े गए हैं और यही खूंटियां खैमे को कायम रखती हैं। इसी लंगर की तरह जो जहाज को एक जगह पर कायम रखता है, पहाड़ जमीन को हरकत से बाज रखने के लिए या जल्जलों को रोकने के लिए नस्ब है। लेकिन यह नुक्ता नजर गलत है। पहाड़ों का वजूद तो खुद जल्जले का बायस बनता है। इसीलिए ये आयात यकीनी पेचीदा मसला पेश करती हैं। डॉक्टर मॉरिस बुकाई ने अपनी किताब कुरान, बाइबल और साइंस में इसका तस्करा किया है। पहाड़ों के बारे में मज़कूरा बाला आयात का हवाला देते हुए कहता है, जदीद माहिरीन अर्जियात ने पहाड़ों का हवाला देते हुए जमीन की कुछ खामियां बयान की हैं। जमीन की ऊपर वाली सतह की पुख्तगी का अमल दरअसल इन्हीं खामियों की वजह से है। जब माहिर अर्जियात डॉक्टर डेविड ए यंग से पूछा गया तो इसने जवाबन कहा, ये एक हकीकत है कि कई पहाड़ी सिलसिले तह दर तह चट्टानों पर मुश्तमिल होते हैं और ये तहें वसी पैमाने पर भी हो सकती हैं। ये सच नहीं कि ये तहें जमीन को मुस्तहकम रखती हैं। सादा लफ्जों में कहा जाए तो पहाड़ जमीन को हिलने जुलने से नहीं रोकते। दूसरे लफ्जों में यह कहना बिल्कुल सही होगा कि इनकी तो अपनी बनावट पहले भी और अब भी जमीन के जल्जले का बाइस है। दौरे हाजिर के माहिरीन अर्जियात से यह पता चलता है कि जमीन की ऊपर वाली सतह मुख्तलिफ तहों से मिलकर बनी है। ये तहें एक दूसरे से जुड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं। कभी कभी ये तहें अलग हो जाती हैं, जैसा कि शुमाली और जनूबी अमेरिका में है, जो कि यूरोप और जनूबी अफ्रीका से जुदा होती हैं। कभी कभी ये तहें एक दूसरे के करीब आती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और आपस में टकराती हैं और यूं जल्जले पैदा होते हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल मशरिक़ वुस्ता में पाई जाती है। यहाँ पर ज़ायग्रॉस का पहाड़ी सिलसिला अरब ईरान की जानिब जाते हुए हरकत करने से बना हुआ है। कोई शख्स अगर बड़ी शाहराहों पर सफर करे तो वो दुनिया के कई एक इलाकों में से ऐसे पहाड़ी सिलसिले देखेगा जिन पर कभी रेत के तूफानों ने सीधी तहें जमाई थी, अब वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। तो आइए फिर हम एक और स्लाइड देखते हैं। रेत के तूफानों की जमाई हुई तहें अब 75 दर्जे तक टेढ़ी हो चुकी हैं। दरअसल पहाड़ों की तश्कील के दौरान जो जल्जले आते रहे, इन्हीं की वजह से टेढ़ी हो गई हैं। कभी कभी तो ये तहें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर फिसलती हैं और तब जाकर ज्यादा ताकत और तवानाई पैदा होती है। लेकिन जो ही इस रद्द अमल से पैदा होने वाली ताकत और तवानाई कदरे कम होती है तो जो तय का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है वो अचानक ही आगे को फिसल जाता है और यूं शदीद जल्जला पैदा होता है। मेक्सिको में कोको स्प्लेट के मुकाम पर एक हालिया जल्जले में चट्टानों का एक हिस्सा एक ही झटके में 3 मीटर तक आगे बढ़ गया। सोचिए अगर खुदा न खास्ता आपका घर 3 मीटर तक आगे बढ़ जाए तो ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। कुछ पहाड़ एक और तरह के हैं जो आतिश फिशा के जरिए वजूद में आते हैं। जब लावा और राख जमीन से पिघल कर और उबल कर बाहर की सतह पर आ जाते हैं तो ढेर बन जाते हैं। समुद्र की तहों में भी ऐसा होता है। इसी किस्म का एक अमल हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप देख सकते हैं। कुछ वाज़ेह नहीं। समंदर की ऊपर की सतह जो यहां है और बरे आजम की सतह ये रही। समंदर की सतह बरे आजम की सतह से नीचे चली जा रही है और यूं यहां भी पहाड़ पाए गए हैं। ये आतिशफिशां पहाड़ है। ये है पिघली हुई चट्टान का वो मादा जो आतिशफिशां पहाड़ से निकल रहा है। ये दूसरा आतिशफिशां है जो इसी तरह का मादा उगल रहा है। सो इससे साबित हुआ कि पहाड़ कैसे बनते हैं और जल्जले किस तरह आते हैं। आतिशफिशानी के इस अमल में वो चट्टान जो पिघलने के रद्दे अमल से मार्ज़े वजूद में आती है और जब ठंडी होती है तो मौसर होने की बिना पर जमीन में धंस जाती है और यूं ये दहाने को बंद कर देती है। ये एक प्लग की तरह तो हो सकती है लेकिन ये जड़ नहीं, पर यह पहाड़ का बोझ नहीं उठा सकती। ये तो एक प्लग की तरह होती है, सिर्फ एक प्लग की तरह। यही वजह है कि इस प्लग के नीचे से जब कभी दबाव बढ़ता है तो आतिशफिशां फट जाता है, जैसा कि जनूबी बहरुल काहिल में 1883 में उस वक्त हुआ जब एक आतिशफिशां पहाड़ फट पड़ा। इन तमाम तर मालूमात से यही नतीजा निकलता है जो हमने स्लाइड के जरिए तस्वीरों में देखा है कि शुरू से लेकर अब तक पहाड़ तो दर हकीकत खुद ही जल्जलों और लरजने का बाइस बनते रहे हैं। तो इससे साबित हुआ कि ये जल्जले पहाड़ के बनने के अमल से ही आते रहे हैं। जब तहें एक दूसरे से फिसलती हैं तो जल्जले आते हैं। इसी तरह जब आतिशफिशां फटते हैं तो भी जल्जले आते हैं।
یہ بات تو واضح ہے کہ محمد اور ان کے پیروکار ان آیات کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے زمین کو لرزنے سے روکنے کے لیے پہاڑوں کو خیمے کی کھونٹیوں کی طرح گاڑ دیا۔ پہاڑوں کو زمین میں گاڑنا شاعرانہ تخیل تو ہو سکتا ہے، یہ دعویٰ کرنا کہ پہاڑ ہی زمین کو زلزلوں سے روکتے ہیں نہایت پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ جدید سائنس اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سورج کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ قرآن سورج کے متعلق کیا کہتا ہے؟ سورۃ الکہف سورہ 18 آیت 86 میں لکھا ہے، یہاں تک کہ ذوالقرنین اور سکندر اعظم سورج غروب ہونے کے مقام تک پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ سورج شفاف پانی کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، 20ویں صدی کی سائنس میں سورج کسی بھی شفاف پانی کے چشمے میں غروب نہیں ہوتا۔ سورۃ الفرقان سورہ 25 کی آیت 45 تا 46 میں لکھا ہے کہ کیا تم نے اپنے مالک کی طرف دھیان نہیں دیا کہ وہ کیسے سائے کو طول دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک رہنما بنایا۔ آپ کیا کہیں گے؟ سورج کو بالکل اپنے سر کے بالکل اوپر تصور کریں تو پھر اس کا سایہ نہ ہونے کے برابر ہوگا، مگر جب سورج غروب ہونے لگے گا تو سایہ دوسری طرف پھیلنے لگے گا۔ سوچئے، سورج تو زمین کے مقابلے میں بالکل ساکن ہے، یہ تو سائے کے پھیلنے کا باعث نہیں بنتا۔ دراصل متحرک زمین ہی سائے کو پھیلاتی ہے۔ 20ویں صدی کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں درست معلومات چاہتے ہیں تو سورہ میں بیان ہونا چاہیے تھا کہ متحرک زمین ہی سائے کے پھیلنے کا باعث ہے۔ اب ایک مختلف موضوع کا ذکر کرنے لگا ہوں، سلیمان کی وفات۔ پتہ نہیں یہ سائنس ہے یا کیا ہے، شاید یہ سماجیات ہو۔ جب وہ وفات پا گئے تو جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چلا۔ جب بھی سلیمان چاہتے جنات ان کے مختلف کام کیا کرتے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی حقیر مخلوق دیمک نے ان کے عصا کو اندر ہی اندر سے کھا لیا، یہاں تک کہ وہ گر پڑے۔ پھر جنات کو پتہ چلا اگر وہ اس معاملے سے باخبر ہوتے تو کبھی بھی سزا کے طور پر کام کرنے والی پریشانی کا سامنا نہ کرتے۔ یہاں سلمان اور ان کی موت، ان کے عصا کا منظر کچھ یوں ہے جیسے مراکش کی سنسان سڑک پر ایک راہگیر سے کوئی باورچی نہ پوچھے کہ وہ رات کے کھانے کو کیا لے گا، کوئی جنرل حکم دینے کے لیے ظاہر نہیں ہوتا، کوئی معززین یہ عرض کرنے کو حاضر نہیں ہوتے کہ آئیں جی شکار کو چلے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ معافی چاہتا ہوں، میں اس کہانی کو نہیں مانتا۔ اس واقعے کو 20ویں صدی کی عمرانیات قبول نہیں کرے گی، 7ویں صدی کی بھی قبول نہیں کرے گی۔ اس دور میں بھی بادشاہ کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آخر میں دودھ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ النحل سورہ 16 آیت نمبر 66 میں مذکور ہے کہ ہم تمہارے لیے باہر نکالتے ہیں جو ان مویشیوں کے پیٹ میں فضلے اور خون کے درمیان ہے، یعنی دودھ جو کہ پاکیزہ ہے اور پینے کو مرغوب ہے۔ پیٹ میں جہاں آنتے ہیں، معاف کیجیے گا، 20ویں صدی کی جدید سائنس کی روح سے کیا آنتے واقعی پیٹ میں ہوتی ہیں؟ تو پھر آنتے کہاں ہوتی ہیں؟ مگر دودھ والے غدود تو جلد کے اندر ہوتے ہیں، انسانوں میں جلد کے نیچے یہاں پر، اور جانوروں میں ان کی ٹانگوں کے درمیان جلد کے نیچے۔ کوئی تعلق نہیں، چھاتیوں اور آنتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی آپس میں شکل و صورت ملتی ہے۔ فضلات پائے تو جسم کے اندر ہی جاتے ہیں، مگر ان کا بھی دودھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جانور اسے خارج کر دیتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق دودھ سے ہرگز نہیں۔ آخر میں دیکھتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں مذکور ہے، زمین پر ایسا کوئی جانور نہیں اور نہ ہی دو پروں سے اڑنے والی کوئی مخلوق جو تمہاری طرح معاشرت نہ رکھتی ہو۔ یہاں کہا گیا ہے کہ نہ کوئی زمین کا جانور، نہ کوئی اڑنے والا جاندار، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب تمہاری طرح کی معاشرت رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ قرآن یہاں ہم انسانوں سے مخاطب ہے۔ تو کچھ کیڑے مکوڑے ایسے بھی ہیں کہ جو ہی وہ ملاب سے فراغت پاتے ہیں تو ماں باپ کو کھا جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ میری بیوی نے مجھے نہیں کھایا۔ یہاں تک کہ شہد کی مکھیوں میں فالتو اور نکمے نروں کو باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ جا کر مر جائیں۔
میں تو اس امر پر بھی خوش ہوں کہ 4 بچے پیدا ہونے کے بعد بھی مجھے گھر سے باہر نہیں پھینکا گیا۔ اب شیروں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کوئی شیر بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ایک جوان شیر اس کو مادہ سے دور کر دیتا ہے اور اس مادہ پر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی جوان شیر اس کی بیویاں لے لیتا ہے۔ اور پتہ ہے وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ سب کے سب شیروں کو جان سے مار دیتا ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ مذکورہ بالا نظریہ درست نہیں ہے۔ تمام تر جانوروں کے گروہ ہماری طرح یعنی انسانوں کی طرح نہیں رہتے۔ نتیجتاً یہ منکشف ہوتا ہے کہ قرآن میں کئی ایک سائنسی غلطیاں ہیں۔ قرآن محض اپنے دور کے مروجہ سائنس ہی سے مطابقت رکھتا ہے اور اس کی عکاسی کرتا ہے۔ میری مراد 7ویں صدی عیسوی کی سائنس سے ہے۔ ہم یہاں سچ کی تلاش میں آئے ہیں اور میں نے صحیح معلومات آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہیں تو میری ایک کتاب قرآن، بائبل، تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، جو اس دروازے کے باہر خصوصی رعایت کے ساتھ برائے فروخت ہے۔ سچا اور کھرا خدا آپ کی رہنمائی کرے۔ شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر کیمبل آپ کی خطاب دینے کا۔ اب میرے بھائی سبیل احمد اگلے مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسے صاحب علم و حکمت کا تعارف کرا رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک۔ ان کی عمر 34 سال ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن بامبے ہندوستان کے صدر ہیں۔ اگرچہ پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مقرر کے طور پر جانے جاتے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کو رفع دفع کرتے ہیں۔ وہ دلیل، منطق اور سائنسی حقائق کے حوالے سے قرآن، حدیث اور اسی طرح دوسری مذہبی کتابوں میں پائے گئے شکوک و شبہات اور ابہام کو دور کرتے ہیں۔ وہ اپنے ناقدانہ تجزیوں اور خطابات کے بعد عوام کی طرف سے اٹھائے گئے مشکل ترین سوالات کے جوابات دینے کے لیے بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ہندوستان میں بہت سے عوامی خطبات دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دنیا میں 700 سے زائد لیکچر دے چکے ہیں۔ انہوں نے اسلام اور تقابل ادیان پر کئی کتابیں لکھی ہیں اور اسی طرح دیگر ممالک کے مختلف مذہبی اسکالرز کے ساتھ مل کر متعدد بحث و مباحثوں اور مذہبی مذاکروں میں شرکت فرما چکے ہیں۔ میں یہ اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ دونوں مقرروں کی تقریروں کے بعد اور ان کے ایک دوسرے کو جوابی دور کے بعد ہم سوالات و جوابات کا ایک دور شروع کریں گے۔ جو لوگ دیر سے آئے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہم ان کے سوالات مائک پر اور انڈیکس کارڈ پر لیں گے۔ خواتین و حضرات، میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہم علی کل شیء شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر مذاکر، ڈاکٹر جمال بدوی، بھائی سیمیول نعمان، ڈاکٹر محمد نائک، میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، سب کو اسلامی طریقے سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر۔ عنوان ہے آج کے مذاکرے کا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ قرآن مجید
حتمی اور آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ بھیجی گئی اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی بھی کتاب کے لیے اگر اللہ کا کلام ہونے کا دعویٰ کیا جائے تو اس کتاب کو وقت کے امتحان کے معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ پرانے زمانوں کا دور وہ معجزوں کا دور تھا۔ الحمدللہ قرآن پاک معجزوں کا معجزہ ہے۔ اور پھر ادب اور شاعری کا دور آیا، اور مسلم اور غیر مسلم مانتے ہیں قرآن پوری زمین پر پایا جانے والا عظیم ادبی شاہکار ہے۔ مگر آج کا دور تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم جدید سائنس سے ہم آہنگی رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، بلکہ یہ تو صرف سائنس SIGNS یعنی علامات کی کتاب ہے، اور اس میں 6000 نشانیاں ہیں یعنی آیات، اور ان نشانیوں میں